اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اس طرح ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات وما حازم اللذات قال الموت۔ فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو۔ تو سوال کیا صحابہ کرام نے کہ یا نبی اللہ، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ موت ہے۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے بڑے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے بڑے 3 فائدے ہوتے ہیں انسان کو۔ نمبر 1، انسان کو جلدی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو اپنے کیے پر پچھتاتا ہے اور توبہ طائب ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو مل جائے اس پر قناعت کرتا ہے۔ جو روزی روٹی مل جائے اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ نمبر 3، موت کو یاد کرنے کا تیسرا فائدہ یہ کہ عبادت کے اندر شوق اور رغبت اور خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کی جو بھی عبادت ہوگی، نماز، نوافل اور جو بھی ذکر و اذکار، تلاوت، اس میں وہ رغبت سے، شوق سے، خلوص سے، للہیت سے، اخلاص سے، خشوع سے، خضوع سے پڑھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے سامنے موت کا منظر ہے۔ تو یہ 3 بڑے بڑے فائدے ہیں کہ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو توبہ کی جلدی توفیق ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو مل جائے رزق، روزی روٹی، اس پر قناعت کرتا ہے۔ نمبر 3، عبادت کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ روزانہ جب سورج طلوع ہو کر کے شام کو ڈوبتا ہے تو بندے کے لیے اس میں ایک اشارہ ہے کہ اے انسان، تیری زندگی کا سورج بھی بہت جلد ڈوبنے والا ہے۔ موت روزانہ اعلان کرتی ہے، روزانہ یہ اعلان کرتی ہے، موت کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو بیٹیوں اور ماؤں کے درمیان تفرقہ ڈالتی ہوں، جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، موت یہ اعلان کرتی ہے کہ میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈالتا ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بہن بھائی کے درمیان جدائیگی اور تفریق ڈالتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، موت یہ اعلان کرتی ہے کہ میں وہ موت ہوں جو گھروں کو، محلات کو، عمارتوں کو، آبادیوں کو ویران کر دیتی ہوں۔ موت یہ بھی اعلان کرتی ہے انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبرستان کو آباد کرتی ہوں۔ انا الموت الذی اطلبکم وادرککم فی بروج مشیدہ ولا یبقى مخلوق الا یذقنی، موت یہ اعلان کرتی ہے کہ میں وہ موت ہوں جو تم جہاں کہیں چلے جاؤ کوئی مخلوق مجھ سے بچ نہیں سکتا، بھلے وہ بڑے بڑے برج کے اندر چلا جائے۔ ولا يبقى مخلوق الا يذقني، اس لیے ایک ایمان والے کو
ہمیشہ اپنی موت کی تیاری اور اس کا منظر اور اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ موت بہرحال آنی ہے، موت بہرحال آنی ہے۔ اب یہ بندے کی ذہنیت پر ہے کہ اسے موت آئے تو کس حالت میں آئے۔ موت تو آنی ہے، موت بستر مرگ پر بھی آ سکتی ہے، موت عبادت اور سجدے اور رکوع میں، نماز میں، مسجد میں بھی آ سکتی ہے، موت انسان واہیات میں، لغویات میں، خواہشات میں لگا ہے، اس حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ موت انسان اپنی رعایا کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، انسانوں کے لیے، سماج کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، دوڑ بھاگ کر رہا ہے، اسی بھاگم بھاگ میں بھی اس کی موت آ سکتی ہے۔ موت تو بہرحال آنی ہے، لیکن موت کیسے آئے گی، کس حالت میں آئے گی، یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ ایک انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ جب آپ کی موت آ رہی ہے تو آپ کی جد و جہد یا آپ کی فکریں، آپ کی کڑن، آپ کا لگاؤ کس بات کی طرف تھا؟ آیا لذات، خواہشات، نفس پرستی، مادہ پرستی اس کے لیے تھی، یا آپ کی فکر اپنی آخرت کے لیے، مخلوق کے ہمدردی کے لیے، سماج کے سدھار کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، کس کے لیے تھی؟ آپ کی فکر کس بات کی تھی؟ یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی کا سبق ہے کہ موت بہرحال آنی ہے۔ موت بڑوں کو آئی، بڑی بڑی قومیں چلی گئی، فرعون چلا گیا، نمرود چلا گیا، قوم عاد، قوم سمود، وعادم واصحاب الرس، بڑی بڑی قومیں چلی گئی جو یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون، اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے محلات بناتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، اتنی بڑی طاقتور مخلوق، کھجور کے تنے جیسے ان کا قد، موت ان پر بھی آئی۔ اس لیے ایک ایمان والے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری قربانیاں سب اللہ کے لیے۔ جب اس حالت میں موت آئے گی تو پھر یہ سرخرو ہے، یہ کامیاب ہے، اللہ کے یہاں اس کا استقبال ہے، فرشتے اس کو سلیوٹ کریں گے، سلامی پیش کریں گے۔ ہر انسان نے چند گھاٹیوں سے گزرنا ہے۔ نمبر 1 سکرات کی گھاٹی سے گزرنا ہے، نمبر 2 قبر کی گھاٹی سے گزرنا ہے، نمبر 3 حشر کی گھاٹی سے گزرنا ہے، قیامت کی گھاٹی سے، نمبر 4 میزان، جہاں اعمال نامے تولے جائیں گے، اس سے بھی گزرنا ہے، اور نمبر 5 پل صراط کی گھاٹی سے بھی گزرنا ہے۔ یہ 5 گھاٹیوں سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ بندہ یہ سوچے کہ جب میرے اوپر سکرات کا عالم طاری ہوگا تو وہ کیسا ہوگا، کیا خطرناک گھاٹی ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، سکرات کا عالم اس پر طاری ہونا ہے۔ اچھے بندے پر بھی سکرات کا عالم طاری ہوگا، اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اس وقت جیسا محسوس ہوتا ہے، وہ مومن پر بھی طاری ہونا ہے، کافر پر بھی طاری ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی سکرات طاری ہوا۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ بدن میں ایسی حرارت، ایسا بخار
کہ ایک کپڑا بھگوتی ہیں پانی میں اور آپ کے بدن کو پوچھ رہی ہے، آپ کے بدن پر وہ کپڑا گھما رہی ہے تاکہ کچھ ٹھنڈک مل جائے۔ نبی فرما رہے ہیں اماں عائشہ کو کہ گھڑے اور مٹکے بھر کر کے پانی میرے اوپر ڈال۔ یہ اماں عائشہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آپ کا سر مبارک اماں عائشہ کی گود میں ہے اور سکرات کا عالم طاری ہے آپ پر۔ اور پھر جو قبر کی گھاٹی ہے اگلی، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہوگا یا جنت کا باغیچہ بنے گا۔ منو من مٹی کے نیچے انسان دبا دیا جائے گا۔ انسان کو جب لوگ کفن دفن، وہ جو جنازے کا طور طریقہ، وہ جو بھیڑ ہجوم جو جمع رہتا ہے ایک انسان پر، ایک میت پر، اس وقت اکثر و بیشتر سب کی آنکھوں میں آنسو رہتے، چھوٹا بچوں سے لے کر جوان اور بوڑھے انسان تک سب رو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ ماں اس لیے روتی ہے کہ ایک جوان بیٹا چلا گیا، باپ اس لیے روتا ہے کہ میرے کندھوں کا سہارا، میرے بڑھاپے کا سہارا چلا گیا، بیوی اس لیے روتی ہے کہ مجھے میری دیکھ ریکھ کرنے والا چلا گیا۔ گویا ہر انسان اس لیے رو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی لگاؤ، کوئی نہ کوئی ضرورت اس سے وابستہ تھی۔ ہر انسان اس لیے رو رہا ہے۔ دوست اس لیے رو رہا ہے کہ ایک دوست سے بچھڑ گیا، اب کیا ہوگا، اب اکیلا کیسے بنے گا۔ گویا ہر انسان جو رو رہا ہے وہ اپنا جو محرومی ہے پیچھے جو جدائیگی ہے اس وجہ سے رو رہا ہے۔ کوئی اس لیے نہیں روتا کہ اب قبر میں ڈالا جائے گا اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ ایسے رونے والے بہت کم، نہ کے برابر۔ کوئی بھی اس لیے نہیں روتا کہ اب قبر میں سوال پوچھا جائے گا، من ربک من نبیک ما دینک، یہ جو سوال پوچھے جائیں گے تو یہ جواب کیا دے گا۔ بیوی اور ماں اور باپ اور بھائی رشتہ دار اس لیے نہیں روتے، ان کو تو وہ غم جدائیگی والا اس میں وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اس لیے نہیں روتا کہ اب اس کی لاش کے ساتھ، یہ بدن کے ساتھ کیڑے مکوڑے کیا حشر کریں گے۔ کوئی اس لیے نہیں روتا کہ اب یہ ہم تو چلے جائیں گے، یہاں تنہا پڑا رہے گا۔ کوئی اس لیے نہیں روتا، اللہ یہ کہ دو تین کی بات نہیں۔ تو یہ قبر کی گھاٹی ہے۔ پھر حشر، نفسا نفسی کا عالم، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر انسان پریشانی میں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ چند لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، عرش کے سایہ میں بیٹھنے والے وہ نوجوان بھی ہوں گے جو نوجوانی میں عبادت کا اور اللہ کی بندگی کا مزہ لیتے تھے۔ اس عرش کے سائے میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو مسجد سے جب بھی دور ہوتا ہے تو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ لوگ بھی عرش کے سائے میں اس دن ہوں گے۔ وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جب کبھی ان کو موقع ملا تو عدل اور انصاف کے ساتھ کام لیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، وہ لوگ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ لوگ بھی ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے میدان میں کہ انہوں نے جب کبھی محبت کی ایک دوسرے سے تو اللہ کے لیے کی، اور جب ناراض ہوئے تب بھی اللہ کے لیے ہوئے۔ دو اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور اللہ کے لیے ناراض ہونے والے، وہ دو لوگ، وہ دو دوست بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے۔ پھر
اس کے آگے میزان کا ایک منظر ہے، میزان کی گھاٹی، جہاں اعمال نامے تولے جائیں گے۔ کامیاب ہے وہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، ناکام اور نامراد ہے وہ جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا۔ اور پھر پل صراط کی گھاٹی،